اسٹیٹ آف بیلنس پہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو مال کم کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری اپنی ذات کی کمی کے اندر سے، یعنی اولاد دی اور اولاد کو واپس لے لیا، کوئی حادثاتی طور پر فوت ہو گیا، کوئی کسی اور طریقے سے فوت ہو گیا، کوئی نوجوان عمری کے اندر فوت ہو گیا، تو اب اس دکھ سے، اس رنج سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور عموماً جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کسی کے مرنے پہ پڑھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ آپ زندگی بھر کا کلمہ اپنائیں اور اپنی پوری زندگی کے اندر یہ پڑھا کریں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ دوہرا لیں میرے ساتھ، ہم اللہ کے لیے ہیں، بولیے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو پھر اگر اس ایک کلمے کو ہی ہم سیکھ لیں تو دنیا کی چاہت اور خلد کی تلاش، یعنی کہ ہمیشہ میرے پاس رہ جائے سب کچھ یا میں رہ جاؤں، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کمی اور خامی دیکھنے میں آئی، جو پاکستانی گھریلو عصبیت اور لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بنا 90%، یہ میں بڑوں سے مخاطب ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ 90% یہ بنا کہ ہم وصیت نہیں کرتے، کیونکہ ہم خلد کی تلاش میں ہیں، ہم نے ساری زندگی لگا کر دنیا اکٹھی کی تھوڑی بہت، تو اب جو دنیا ہمارے پاس ہے، ہمیں حاصل ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ہم سے چلی جائے۔ جو پوزیشن ہمیں حاصل ہوئی ہم اس کو ڈیپ پوزیشن میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ وصیت نہیں کرتے، صحیح طرح جو حصہ بنتا ہے اولاد کا وہ اس کو تقسیم نہیں کرتے، اور تقسیم جب نہیں کرتے تو موت تو آنی ہے، برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تقسیم نہ کی ہوئی دولت جو ہے وہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کے لیے وبال کا ذریعہ بنتا ہے، آزمائش کا ذریعہ، لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے، گھریلو نچاکی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو چلا گیا دنیا سے اس کے لیے بھی وبال کا اور عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 3 دن کے اندر وصیت کر دیتے، ان کو اس دنیا میں 3 دن کا بھی بھروسہ نہیں تھا، اور ہم 30 سال تک بھی نہیں کرتے، 300 سال تک بھی نہیں کرتے۔ اگر مجھے لگتا ہے بس چلے تو ہم قبر کے اندر ہی لے جائیں اور وہاں پر جا کے ایک نئی سوسائٹی لانچ کر دیں، اتنی چاہت دنیا کی جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا ضرور بضرور خوف سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب انہوں نے سارے کے سارے بتوں کو کلہاڑے سے توڑا تو خوف کی آزمائش بھی تھی وہاں پر، بھوک کی آزمائش بھی تھی، والجوع ونقص من الاموال، اور اپنے شہر سے نکالے گئے تو یہ تیسری آزمائش بھی اس کے اندر تھی، ونقص من الاموال۔ الغرض آزمائش کے نام پہ جو بھی حالت بنتی ہے، جو بھی سچویشن بنتی ہے یا بننا اس کا وجود میں آتا ہے، اس سب کو گزار کر کے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ، تو پھر جو ادا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ادا بھی میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ دیکھیے کوئی عبادت، توجہ رکھیے گا،
اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو سر ڈھانپے بغیر کی جائے. سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، اسی لیے ٹوپی پہنی جاتی ہے، امامہ پہنا جاتا ہے. لیکن حج کے اندر دیکھیں کہ دیوانہ وار کیفیت سمجھے آپ. باقی سارے عبادات مکمل کپڑے پہن کر، حج میں وہ دو کپڑے جن کا نام احرام ہے، کہ اس وقت جو حالت تھی ابراہیم علیہ السلام، وہ بڑی اضطراری کی حالت. یہ جو قربانی کی نیت کرتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ قربانی کی نسبت رکھتے ہوئے اپنے ناخن جو ہے ان کو نہ تراشے. سمجھ اس میں کیا عبادت ہو؟ کبھی سوچا آپ؟ اللہ ہر وقت تو یہ فرمایا گیا کہ آپ ناخن بنا سوار کے رکھیں، غسل کریں، سارا کچھ کریں. یہ ایک دیوانہ وار کیفیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مشکلات دیکھی وہاں پر، اس کی نسبت ہے یہ. اس کی بات سمجھیں، اس کی یہ نسبت ہے کہ میں بھی ناخن نہیں تراش رہا، خط اور حجامت نہیں بنا رہا، یعنی نسبت کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں کہ میرے اسماعیل کو بھی اگر اللہ نے مانگا تو میں اس کو بھی اللہ کی راہ کے اندر دینے سے گریز نہ کروں. اللہ سب کہہ دیں آمین. تو اس کو دینے سے گریز نہ کروں گا. یہ قربانی کی تیاری ہمیں کرائی جاتی ہے. اور وہ اما ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کا تڑپنا اپنے بیٹے کے لیے، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف جانا، صفا سے مروہ کی طرف جانا، یہ اس میں عورتوں کے لیے بڑا سبق ہے. اللہ ایک وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیے، توجہ رکھیے گا، اسماعیل علیہ السلام. آج کل کی عورتیں دیکھیں کہ ان میں بالکل صبر نہیں ہے. تو بیٹا عطا کیا، روایات میں آتا ہے 87 سال کی عمر کے اندر، یعنی عمر رسیدہ جب ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم تم آؤ، ہمارے دین کا کلمہ لے کر کسی دوسری جگہ پر جاؤ. اور ادھر مکہ کی وادی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ